خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، انوکھا معذور۔ ایک بزرگ فرماتے کہ میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی تلاش میں ہر وقت پھرتا رہتا۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ یعنی کیمپ دیکھا۔ اس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ انوکھا معذور اپنے رب پاک کی حمد بیان کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے تو ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ بولا کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی، اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے، اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی، لیکن دیکھو اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچہ بزرگ فرماتے کہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ یعنی پھاڑ کھانے والا جانور، شیر چیتا وغیرہ، ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ اللہ پاک کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا جب آپ علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ کہنے لگا مکمل صبر کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی، انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ و تدفین کی رات ہو چکی تھی، لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز گنبد تلے موجود ہیں، اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا تو وہی نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ مدنی پھول۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے ہو سکتی ہے تو کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کے محرم الحرام کی آج 22ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ جو اکثر لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یا یہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف اکثر پڑھتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا، البتہ جو بھی عزت والا کام ہے اس سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ بھی آج کل ہاتھ دھونے کا بیسن جو ہوتا ہے یہ واش روم کے اندر ہوتا ہے، ایک طرف WC یا کموڈ ہوتا ہے سائیڈ میں، تو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ دھونے کا جو بھی مقام ہے، نل ہے یا جو بھی وہ بیسن، وہ اگر باہر ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے کلمہ شریف پڑھ کے اگر دھویا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ میسج آیا ہے کہ پنجاب کے کئی علاقوں میں ہاتھ دھوتے وقت کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ کیا کھانے کے لیے جیسے ہاتھ دھونے گیا، اب کیا یہ ناپاک تھے؟ اول تو مطلب ہاتھ ناپاک تو ہوتے نہیں ہیں، وہ کبھی ناپاک ہو گئے اس کی بات دوسری ہے، تو ویسے تو ہاتھ پاک ہوتے ہیں، تو اب اس کو کلمہ نہیں پڑھیں گے تو یہ پاک نہیں ہوں گے، اس کے معنی کیا؟ جی زیادہ تر جو ہے نا جب ہاتھ ناپاک ہو جائیں جی تو اس کے بعد ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اب جو ہاتھ دھونے نا وہ کلمہ پڑھنا ہے، اس میں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، یہ پڑھتے رہیں گے کہ یہ بچپن میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ پڑھیں گے تو ہاتھ پاک ہوں گے۔ اچھا ہاں، مطلب کلمہ پڑھنا میں تو حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو یوں ایک مسئلہ بنا دینا کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہاتھ پاک ہوں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ اور رسول نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا، ہم یعنی شریعت کا حکم اور مسئلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے، اس کو اللہ اور رسول کا حکم بنا دینا یہ گناہ ہے۔ تو اب اس کے لیے کلمہ پڑھیں گے تو ہی ہاتھ پاک ہوں گے، یہ مسئلہ بنا لینا یہ گناہ کا کام ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ تو یہ مطلب یعنی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر جدی پشتی بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے، پیچھے سنائی میں بیٹھتے، کیا ان کو پھیلا کے اگلی صف میں جا کے بندہ بیٹھ سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ جمعے کو خطبہ ہو رہا ہو نا تو مسجد میں جب داخل ہو نا تو جہاں جگہ ملی وہاں فوراً بیٹھ جانا ہے۔ فنائے مسجد میں تو چل سکتے، جیسے کہ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی لوکیشن میں آپ کو عرض کر سکوں کہ جیسے یہ دروازے سے داخل ہوئے باہر کے مین انٹرنس سے، اب یہ کھلے آسمان تلے جو حصہ ہے یہ ہمارے یہاں مطلب یہ فنائے مسجد، ہمارے یہاں فنائے مسجد ہے، یہ جو کھلے آسمان تلے جگہ ہے۔ فنائے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو مسجد کی مصالح کے لیے، مسجد کے کاموں کے لیے وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو فنائے مسجد ہے تو وہاں تو خطبے کے دوران چل کر مسجد جو عین مسجد جو کہلاتی ہے اس میں اس کے لیے آ سکتا ہے۔ اب جیسے ہم نے یہ اس کی فرق کرنے کے لیے ایک یہاں وہ منڈھیر بنائی ہوئی ہے، بارڈر بنایا ہوا ہے، یا گریل کہہ لیں اس کو پتھر کی، تو اس کے اندر جیسے آئیں گے نا اور خطبہ بھی جاری ہے تو اب آگے نہیں بڑھیں گے، بس وہیں بیٹھ جائیں گے، کہ مسجد میں خطبے کے دوران چلنے کی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا یہ مسئلہ ہے۔ رہا یہ کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، گردنیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ پھلانگے تو گردنیں پھلانگے یا کندھے پھلانگے، تو اس طرح مطلب جانا، تو یہ مطلب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا، لوگ اس کو روندتے ہوئے کچلتے ہوئے اس سے چل رہے ہوں گے، تو یہ مطلب سخت عذاب ہے، اس کی وعید ہے قیامت کے عذاب کی۔ تو اس لیے مطلب ہرگز 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 آگے بڑھنا نہیں ہے، بھلے جگہ ہے۔ ہاں جب جماعت قائم ہوگی نا تو اس وقت تو آگے بڑھنا ہی ہوگا، صفیں مکمل کرنی ہے، کونوں تک، دونوں کونوں تک صفیں کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہی دوسری صف شروع ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں تقریباً 30 ملکوں کی نمائندگی ہے، 7 دن کا اجتماع ان کا ہو رہا ہے بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا، تو الحمدللہ وہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہیں، اور اللہ نے چاہا تو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارا مدنی مذاکرہ
यूँ तो दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ देखा जा रहा होगा, खुसूसन जो फ़कीराबाद, खुशदार, बलूचिस्तान और डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पुख्तूनख्वा, माशाअल्लाह फ़कीराबाद, खुशदार, बलूचिस्तान स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे इस्लामी भाइयों ने कोशिशें की हैं, ऐसा लग रहा है कि कसीर तादाद में, बहुत तादाद में इन्होंने आशिकान रसूल को जमा किया हुआ है। माशाअल्लाह सबको खुशामदीद, वेलकम, मरहबा, आखिर तक शिरकत फरमाइएगा। खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने बलूचिस्तान वालों को पीछे रख दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर दी है लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत यानी कसीर, बहुत बड़ा इज्तिमा इन्होंने किया माशाअल्लाह। तो बलूचिस्तान की आबादी कम है, बलूचिस्तान की आबादी कम है, तो इस हिसाब से वो बलूचिस्तान का भी बहुत बड़ा है और माशाअल्लाह डेरा इस्माइल ख़ान का भी बहुत ही बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को दिल थोड़ा नहीं करना है कि कसरत व क़िल्लत पर मकबूलियत का इन्हिसार नहीं है, यानी ज़्यादा तादाद हो तो ही अल्लाह कबूल करेगा, थोड़ी तादाद हो तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। जिसने इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया दीन का, उसके लिए सवाब है, और जिसने दिखावे के लिए किया, अड़ाउड़ी के लिए किया, शो के लिए किया कि यूँ होगा और यूँ होगा और हम इतने जमा कर ले कि वाह वाह हो जाएगी, तो फिर सवाब काएगा, बल्कि मतलब ये तो रिया की तरफ जा रही है बात। वाह वाह के लिए अगर किया है तो, और रिया तो फिर गुनाह है, और गुनाह पर जहन्नम के अज़ाब का तहक्कुक यानी हक़दारी, इस्तिहक़ाक़ यानी हक़दारी। तो बहरहाल जो भी काम करें हम, अल्लाह करे कि हमारा ये ज़हन बन जाए कि हम सवाब के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो बहरहाल एक कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाइयों तक, मुसलमानों तक नेकी की दावत पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। SMS के ज़रिए सवाल है कि क्या वित्र की तकबीर कहने से पहले हाथ नीचे लटकाना ज़रूरी है? ये वित्र की यानी तीसरी रकात की, इसको तकबीर क़ुनूत कहते हैं। तकबीर क़ुनूत वाजिब है, हाथ लटकाना ज़रूरी नहीं। ये जैसे बस सूरत पढ़ ली पूरी, सूरह फातिहा और सूरत, अब वो सीधा हाथ उठा ले, अल्लाह अकबर कह ले, फिर हाथ बांध ले, इसके लिए स्पेशली लटकाने की ज़रूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल जो मस्जिदों में सफ़ें डाली जाती हैं फोम वाली, क्या उन पे बंदा नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती है? वो कारपेट बिछाते हैं, कारपेट के नीचे कहीं कहीं फोम लगा देते हैं, तो अब ऐसे मौके पर के कारपेट है या कहीं पार्क में नमाज पढ़ी घास पर या किसी गद्दी पे नमाज पढ़ी वो लिहाफ वगैरह पर, तो इन सब के मसाइल ये कि सजदे में इतना पेशानी को दबाना है कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी, इतनी क़ुव्वत से इसने दबाया कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी, तो सजदा जो है ये इसका दुरुस्त हो जाएगा। जब सजदा हो गया तो नमाज भी हो जाएगी। वो अगर हल्की सी रख दी पेशानी और दबाया नहीं, हालांकि दबाने की गुंजाइश थी, तो ऐसी सूरत में इसका सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये आजमाइशें हैं, ये सर्दियों में बढ़ जाएंगी आजमाइशें शायद, कि वो कारपेट बिछाते हैं बाज़ जगह, तो फोम भी बिछाते हैं, और अगर कारपेट सख्त है, फोम नीचे नहीं है, तो और उसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब भी ये हमेशा याद रखें कि ज़मीन पर भी अगर सजदा करे ना, तो पेशानी इस तरह तो रखनी है कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो। अगर बिल्कुल ही हल्की छोड़ दी कि ज़मीन की सख्ती का ही पता नहीं चला, तो फिर सजदा नहीं होगा, और सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी।
لیکن جو کچھ بھی نہیں بچھا ہوتا زمین پر آدمی سجدہ کرتا ہے پیشن لگتے سختی پتہ چلی جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے، یا کوئی پتلا سا کپڑا بچھا ہوا ہے تب بھی سختی لگ جاتی ہے زمین کی. بس یہ کارپیٹ میں یہ پرابلم عام طور پہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو کارپیٹ پہ نماز پڑھیں وہ اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں. اس طرح پارکوں میں نماز پڑھنے والے بھی خیال فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بی بی آمنہ کا مزار کہاں پہ ہے؟ یہ ابوا شریف میں ہے جو مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے. ابوا ایک مقام ہے، وہاں ایک پہاڑ پر مزار شریف ہے. اس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے میکے میں ہو اور وہاں سے کہیں جانا ہو تو تب بھی اپنے شوہر سے اجازت لے گی یا نہیں؟ میکے میں اگر عورت ہے اور وہاں سے میکے سے کہیں جانا چاہتی ہے تو اجازت شوہر سے لینی. وہ غیر محارم کے یہاں تو جانے میں تو شوہر کی اجازت سے بھی نہیں جا سکے گی. اس پر غور کر لیں. میکہ دیکھو اب کمیونیکیشن آسان ہے. پہلے دوسرے شہروں میں دوسرے گاؤں میں میکے ہوں، اب وہ میکے عورت آئی دوسرے ملک میں بھی میکے میں آتی ہے. اصل میں جی جو جانے کی اجازت ہے نا وہ یہ ہے کہ بغیر اجازت صرف ہفتے میں ایک مرتبہ والدین سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے. اجازت سے زائد مرتبہ بھی جا سکتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ دیگر محارم سے ملنے کے لیے جو قریبی ہیں ان کے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ تو شوہر کی اجازت سے ہی رہے گی. جب شوہر کے گھر میں ہوگی تب یا دنیا میں جہاں بھی ہو؟ نہیں وہ تو کہیں بھی ہو، جب رخصتی ہو گئی تو شوہر کے یہاں آ گئی تو اس کے بعد اس کی اجازت سے جائے گی ملنے کے لیے. ہاں یہ کہ آپس میں تعلقات ایسے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ شوہر نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھنی، برا نہیں کہنا اس کو، اس پر سختی نہیں کرنی، اور شوہر کی اجازت ایک طرح سے انڈرسٹوڈ کی طرح ہوگی تو ایک اس کی اجازت بنے گی. عادل بات کر رہا ہوں پاکستان کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے چند مہینے پہلے خواب میں کھٹا اور داتار کے مزار پر نیاز لے کر جا رہا ہوں، لہٰذا میں ابھی تک لے جا نہیں سکا. تو میں اگر یہاں قریبی کسی مزار پر وہ نیاز لے جاؤں تو یہ ممکن ہے یا شرط ہے کہ مجھے وہیں لے کر جانا ہوگی؟ شرط تو وہاں لے کر جانے کی بھی نہیں ہے. خواب آپ نے دیکھا، خواب تو ویسے بھی دلیل نہیں ہوتا. خواب کی وجہ سے کوئی چیز واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہو جاتی. تو آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہیں تو بے شک مطلب یہ نہیں کہ کر سکتے ہیں، کسی بھی مزار پہ جا کر کریں، اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. اس خواب کو پورا کرنا یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی کا بیٹا معذور ہو اور اس کا باپ یوں کہے کہ اللہ پاک نے یہ بیٹا دے کر احسان ہی چڑھایا ہے معاذ اللہ، تو کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ کوئی چیز اس کو دے دی، ہاں تم نے تو احسان ہی جتا دیا یہ کر کے ہمارے اوپر، یعنی کوئی ایسی خراب چیز کسی کو دیتے نا تو یہ دے کہ گویا کہ تم نے ہمارے اوپر احسان ہی کیا ہے، یعنی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس میں، تمہارا احسان ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے. حکم شریف بتا. یہ بظاہر تو بالکل سمجھ ہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توہین ہے اور اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ توبہ کرنا ہوگی، کلمہ کفر ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، بشارت علی. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ پارکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، ان کے اندر جو درخت لگے ہوتے ہیں، اس درخت سے مسواک لے سکتے ہیں بغیر کسی پوچھے؟ کیا یہ کرنا جائز ہے؟ اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر سن لے کیا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، اگر کفر سے راضی ہے نا تو اس پر بھی کفر کا حکم لگ جائے گا، ورنہ وہ ویسے ہی تو اب سننے میں تو ظاہر ہے کہ سننے والے کا قصور کیا ہے، جب وہ دل سے برا بھی جانے، جبکہ وہ جو سمجھتا ہوگا تو برا بھی جانے گا نا. اگر ایک شخص ایک مسجد میں رہتا ہے اور اسی میں اذان سنتا ہے، کیا وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟
اگر وہ دوسری مسجد کا امام ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ یہ کہ بلا وجہ وہ وہاں سے نہ نکلے، اس نماز کی وہ جماعت ادا کر کے ہی نکلے وہاں سے. کوئی عذر ہونا چاہیے ایسا کہ جس کی وجہ سے نکلنا جائز ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایسا ہے کہ اس مسجد کا امام ہے، یا یہ اگر اس مسجد میں جائے گا نہیں تو اس مسجد میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی، ایک عذر یہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس مسجد کو آباد کرنے کی غرض سے بھی وہ جا سکے گا. ہاں انتظام کہ وہ مسجد میں جائے گا تو وہ انتظام کرے گا اگرچہ وہ امام نہیں ہے، ورنہ یہ کہ مسجد میں نماز کا انتظام نہیں ہو سکے گا، وہ مسجد کی رونق ختم ہو جائے گی اس نماز میں. سوشل میڈیا سے سوال ہے، تقریب بسم اللہ کی کوئی شریعت میں عمر مقرر ہے؟ عمر تو ویسے تقریب بسم اللہ کوئی نہیں کرتا تب بھی کوئی شریعت اس کو کچھ نہیں کہے گی، گناہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں سے یہ نقل کیا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بچے کو بسم اللہ پڑھائی جائے، بسم اللہ خوانی کی جو رسم ہے وہ ادا کی جائے. تو یہ ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، نہیں کرے کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا روزے کے لیے افطار رکن ہے؟ بغیر افطار کے روزہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، روزے کا رکن افطار نہیں ہے. یہ رکن کیا ہوتا ہے؟ رکن یعنی وہ ستون، یعنی کہ روزے کی جو شرائط ہے نا وہ یہ کہ بھوکا پیاسا رہنا، پھر کچھ اور میاں بیوی والے مسائل سے دور رہنا، تو یہ ہے مطلب اس میں افطار اور سحری شرائط نہیں ہے. صحیح. رکن کسی شے کے اندر اس عبادت کے یعنی اس حصے کو بولتے ہیں، فرض کو، کہ جس کے ذریعے سے وہ عبادت پوری ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ عبادت ہی پوری نہیں ہوگی. تو روزے کی جو حقیقت ہے وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر سے یعنی جو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب کے سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان اپنے آپ کو کھانے پینے اور ان تعلقات سے روکے رکھنا، یہ اصل روزے کا رکن ہے. صحیح. حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی یا نہیں؟ روایتیں تو ہیں. قبرستان میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ اچھی چیز ہے اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو. پنجاب کے شہر گکھڑ منڈی سے کراچی ہم آئے ہیں قافلے میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے دوران سفر جو نمازیں نہ پڑھی جائیں قضا ہو جائیں وہ بعد میں کیسے پڑھیں گے، یعنی قصر کر کے یا پوری؟ جزاک اللہ خیرہ. سفر میں جو قضا ہو گئی نا تو وہ اگر اپنے وطن جا کر پڑھیں گے تو وہ قصر ہی قضا کریں گے، اور اگر کسی کی نمازیں وطن میں قضا تھیں اب وہ سفر پہ نکلا تو سفر میں قضا کرے گا تو پھر پوری رکعتیں قضا کرے گا. کہ ان قضا کی اب وہ قصر نہیں کرے گا، جیسی قضا ہوئی ویسی پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلا سوال یہ کہ اگر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خانہ کعبہ ان چیزوں کی مقدس مقامات کی زیارت ہو تو وہ ہمیں کسی سے شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جو نا نیند بہت زیادہ آ جاتی ہے، بہت زیادہ نیند آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے خاص کر. جو اہل ہو اس کو بتانے میں حرج نہیں ہوتی. رات کو اپنے خواب بیان کرنے کا منع کیا گیا ہے، دن کو کرے اور اہل ہو اس کو کرے، نہ اہل کو نہ کرے. وہ اچھا خواب، برا خواب ہے تو اس میں خاموش رہے، کسی کو نہ بتائے. تو ظاہر سرکار کی زیارت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا خواب ہے. یہ کعبہ شریف کی زیارت یہ بھی اچھا خواب ہے، لیکن اس میں بھی پھر صورتیں بن جاتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا. کہ بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس حالت میں بندہ دیکھے کہ یہ اس کے حق میں یہ خواب برا ہوتا ہے تو اب کسی کو بیان نہ کرے.
یا جو تعبیر بیان کرتا ہے، اور یہ مطلب یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ تعبیر نہیں جانتے ہوتے، یہ تو اس کے تعبیر کے علماء ہوتے ہیں. عالم ہونا ضروری ہے، عربی اور قرآن حدیث پر اچھی خاصی نظر ہوتی ہے. جو تعبیر کرتے ہیں ان سے معلوم کرے اور ان سے حل طلب کرے کہ اب میں کیا کروں، میں تو ایسا خواب دیکھ لیا ہے. وہ ایک الگ صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں نیند آتی ہے تو ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ نیند پوری ملتی نہیں ہوگی. جیسے نارمل ایک آدمی کو 8 گھنٹے نیند کرنی چاہیے، تو اس کو 6 گھنٹے کرتا ہوگا، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے، یا تو یہ بھی سبب ہو سکتا ہے نیند چڑھنے کا. تو یہ دیکھ لیں کہ سبب کیا ہے. بہت زیادہ کھانے سے بھی نیند آتی ہے، بہت زیادہ پانی پینے سے بھی نیند آتی ہے. اوور لیمٹ کوئی بھی چیز مطلب اچھی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. برائے کرم اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ساری بہتریاں حاصل ہو جاتی ہیں. سرکار کو اتنا نوازا گیا. البتہ اگر سرکار کے پاس اگر نہیں ہے نا کچھ تو وہ نہ نہیں ہے، یعنی کسی کو نہ بولتے ہی نہیں ہے. میں جو سمجھ سکا ہوں یہ ہے امانی کے معنی امید. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، اگر کوئی بچپن سے نماز پڑھتا ہو اور عمر اس کی 30-35 تک پہنچ گئی ہو اور بیچ میں کسی سستی کی وجہ سے نماز قضا کرتا ہو، اب وہ قضا نمازوں کا حساب کیسے لگائے؟ نمازیں قضا ہوئی، یہ پتہ نہیں کتنی ہوئی، تو اب اس میں یہ طریقہ ہے کہ غور کرے کتنی ہوئی ہوں گی. جہاں خیال جم جائے، مثلا یہ کہ 100 ہوئی ہوں گی، 150 ہوئی ہوں گی، 500 ہوئی ہوں گی، جہاں خیال جم جائے کہ اتنی تو ہوئی ہوں گی، تو جہاں یہ آپ کا خیال جم جائے اتنی نمازیں آپ قضا کریں. اس کو مطلب ہے کہ اتنی ظہر گئی ہوگی تو اتنی عصر گئی ہوگی، نہیں صاحب میں فجر تو پابندی سے پڑھتا ہوں، ایک بھی نہیں گئی ہوگی، تو چلو نہیں، اچھی بات ہے. جو نمازیں آپ کی گئیں وہ اب خیال جم آپ کو تھوڑا بیٹھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ ظہر اتنی گئی ہوں گی تو عصر اتنی گئی ہوں گی تو عشاء اتنی گئی ہوں گی، یہ جو بھی، تو یہ سب آپ لکھ لیں. اب وہ اس کو قضا کریں. قضا عمری، قضا عمری ہے نا، پوری عمر کی قضا جس کی باقی ہو، یہ اس کو بھی قضا عمری کہیں گے، ہے نا. شاید سینکڑوں نماز اس طرح چلی جاتی ہوں گی. اصل میں قضاء عمری تو ہمارا اردو کا جملہ ہے نا، ورنہ عربی میں تو قضاء الفوائد کے الفاظ ہوتے ہیں، فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا، تو اس کو بھی قضاء عمری ہی کہا جاتا ہے. قضاء الفوائد تو اس کا معنی تو قضاء عمری نہیں ہے، فوت شدہ نماز قضا. تو ہمارے قضاء عمری کی اصطلاح ہے، کوڈ ہے ہمارا. قضاء عمری کا نام نہ بھی لے تو بھی چل جائے گا، ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کی نیت میں نام لینے کی. اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ غور کرنا پڑے گا، غور کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو
किसी ने आपसे को 25-50 लोगों ने कुछ कर्जा लिया हुआ है, अब आपको याद करना है कि मुझसे किस किस से पैसे लिए हैं। तो जिस के बारे में आप गौर करते रहे यार किस किस से पैसे लिए हैं, तो आप कितना गौर करेंगे, शायद जिसने नहीं लिया होगा ना उसका भी कहीं ना कहीं नाम लिख लेगा, हो सकता है इसने भी कुछ लिया होगा। तो गौर करना जो है ना कि मुझ पर कितनी नमाज़ें क़ज़ा होंगी, तो इस पर ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे और हम पर कोई नमाज क़ज़ा ना रहे काश। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है, अगर किसी ने किसी को 11वीं शरीफ के पैसे दिए थे ये हिस्सा 11वीं शरीफ में मिलाने के लिए, तो जिसने पैसे लिए थे उसके पास पैसे नहीं थे, उन्हें उसने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो जब बाद में उसके पास पैसे आ गए तो उसने वापस फिर 11वीं शरीफ में मिला दिए, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमा दीजिए। इसने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए, ये गुनाह का काम किया, और अब ये अपनी तरफ से डाल भी दे तो ये इससे फारिग नहीं हुआ, इससे जिसने इसको दिए थे उससे रुजू करना होगा, उससे रुजू करे कि मेरे साथ ये हुआ, आपके पैसे मैंने फौत कर दिए, ख़त्म कर दिए थे, अब वो उसको पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि अब वो आपने तो वो काम तो किया नहीं, अपनी तरफ से देंगे तो एक जदीद सूरत होगी, नई सूरत होगी, उसके तो गए, तो इसको लौटाएं। अब अगर वो कह देता है कि ठीक है इसके बदले अपने पैसे डाल दो तो जायज़ हो जाएगा। हाँ, डाल चुका है नई, अब वो कहता है कि नए में डाल दो मेरी तरफ से, तो सही है। और अगर डाल चुके हो तो उसी को वो ओके कर देता है, माफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है। ओके नहीं, अब उसके ऊपर तावान देना है इसको, अगर वो तावान माफ़ कर देता है तो माफ़ हो सकता है। ये बोल दे कि मैंने जो आपने कर लिए तो वो मैंने आपको माफ़ किया। अब वो जो 11वीं शरीफ के इसने डाले उसकी तरफ से, तो उसको फ़ायदा होगा इसका, है ना, तो अपनी तरफ से डाले इसने और मसले से हटकर ही डाले, गुंजाइश डालने की तो थी नहीं ना। तो ये बाद लोग चंदे में इस तरह कर देते हैं, मस्जिद के चंदे में भी कर लेते हैं मुतवल्ली साहिबान, और ये सब गौर फरमाएं कि जो ये चंदा है ना ये आपके पास, इस तरह इसको नहीं करना है अपनी कि आप बाद में रुपये के 100 रुपये भी डाल देंगे ना तब भी गुजारा नहीं है। तो इस तरह वो एक सूरत ही अलग बन जाएगी जो आपने डाले, आपने जो उसको इस्तेमाल कर लिया ना, यही गलत किया, बहुत बड़ी गलती की। तौबा भी करें कि शरीयत का एक मतलब वो हुक्म तोड़ा, और वही तरीका होगा उससे रुजू करें। मुतवल्ली के लिए फिर मुख्तलिफ सूरतें बनेंगी कि किस मद के अंदर चंदा आया है, मुतलकन चंदा आया है, कब्ज़ वाला मसला यहाँ चलेगा जी, अपने लिए इस्तेमाल करें। नहीं अपने वो तो गलती है, ज़ाहिर सी बात है, यानी ये तो हराम है उसका इस्तेमाल करना, लेकिन उसकी भी सूरतें मुख्तलिफ बनेंगी कि उसको देना जो होगा वो मखसूस मद में चंदा आया है या मुतलकन जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दिया गया है। तो बाज़ सूरतों में तो चंदा मस्जिद की मिल्क हो जाएगा जब मुतलकन दिया गया, बाज़ सूरतों के अंदर जो है वो चंदा दहिंदगान जो होता है उसकी मिल्क पर, जिसने चंदा दिया है उसकी मिल्क पे बाकी रहता है, लेकिन बहरहाल बाहर सूरत उसका करना इस तरह हराम है। जी जी, हाँ, मस्जिद की मिल्क हो गई तो अब उससे तो रुजू करने की आदत ना रही ना, लेकिन तौबा करे और उतना रकम दे मस्जिद को। SMS के ज़रिए एक सवाल है कि मस्जिद में दौरान नमाज बाजमात कोई नमाजी गिर जाए तो अतराफ़ के नमाजियों के लिए क्या हुक्म है, कि वो अपनी नमाज या जमात पूरी करें या नमाज तोड़ दें, उस नमाजी को संभालें। 2 दिन कबल हमारे यहाँ मगरिब की नमाज बाजमात में पहली रकत में एक नमाजी अचानक गिर गया और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। चंद नमाजियों ने नमाज तोड़ दी, उनकी जमात निकल गई, उस शख्स के करीब खड़े रहे, बकाया नमाजियों ने जमात के इख्तिताम पर वहाँ जमा हुए, तो सब के लिए क्या हुक्म है? नमाज तोड़ने की सूरत तो नहीं है। हम अगर वो जैसे कि उसको ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि अगला बचाने पर कुदरत रखता है तो नमाज तोड़ना वाजिब हो जाएगा कि नमाज तोड़ के उसको बचाए। अब ऐसी सूरत नहीं है, वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो ठीक है अपनी नमाज पूरी करके उसको होश में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लोगों को चूँकि मालूमात नहीं होती ना, घबरा कर नमाजें तोड़ देते हैं। अब फौत भी हो गया तो अब आप नमाज तोड़ के उसको ठोकर से चिल्ला तो नहीं सकते, जिंदा कर देंगे।
نماز پوری کرنی ہے امتحان کا وقت ہے, بڑی آزمائش کا وقت ہے, لیکن اس میں نماز توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. نماز پوری کرنی ہوگی. اور نماز توڑے گا, اب اس کو پتہ چلانا کہ یہ جیسے کہ اس کا انتقال ہو گیا یا کیا, لیکن جب ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, گر گیا آپ کے فوت, میں نے یہ کیا کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اس کو اب کیا کرے گا, زندہ تو کرے گا. ساتھ ایک شخص نمازی ہے اور اس کو اچانک وہ گر جاتا ہے, تو اب جو اس کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوا ہے, اب وہ مطلب خود کو کیسے نماز تک روک رکھے, یہ سب ہے تو آزمائش. واللہ عالم. نشتر پارک میں جی صحیح, آپ کو یاد ہوگا, جی یاد آ گیا, جلوس جشن ولادت کے جلسے میں یہ مغرب کی نماز کے دوران بدقسمتی سے دھماکہ ہوا تھا اور کافی لوگ اس میں شہید ہوئے, 60 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی تھیں. لیکن علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, انہوں نے نماز پوری کی. چیخ پکار جو مچی ہوگی نا اس وقت, اور جو خون کے فوارے ابل رہے ہوں گے اور کوئی کان پڑی آواز نہیں سنا رہی ہو, اتنی دہشت اور وحشت اس مرد حق نے جماعت پوری کری. میں بڑا متاثر ہونے کا, دیکھو یار اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے نماز پوری کی, سلام پھیرا پوری کر کے, یار ہے نا, کمال ہے کہ نہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. باتیں کرنا سب کو آتی ہے, ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں کہ یوں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا ہے. اپنے جب آ کر پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی دین ہے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اپنا حصہ تھا لے گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, جب تکبیر پڑھی جاتی ہے, نماز شروع کی جاتی ہے, اللہ اکبر کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ہاتھ ٹیڑھے کرتے ہیں اور کچھ لوگ قبلہ کی رخ کرتے ہیں, جبکہ ہاتھ سیدھے کرنے چاہیے. اس بارے میں تھوڑی معلومات دے دیں مجھے. اس میں یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ ہتھیلیاں نارمل ہوں, کھینچنی نہیں ہے, ملانی نہیں ہے, آسمان کی طرف نہیں کرنی ہو, کعبے کی طرف. لیکن تکلف جس طرح کرتے ہیں نا بعض لوگ, کوئی کرتا ہوگا تکلف, وہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ہی ہے. اللہ اکبر ہے نا, قبلے کی طرف ہے لیکن نارمل ہے, اس میں کوئی تناؤ نہیں ہے, تناؤ کھچاؤ بناؤ کچھ بھی نہیں ہے, نارمل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ زور لگا رہے ہوتے ہیں تکبیر بلا وجہ کا زور لگا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے کئی بار. اللہ, اور یوں کرتے ہیں, یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, یہ بھی نہیں فوراً ہاتھ باندھ لینا, یہ سنت ہے. لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ شاید ٹیڑھے کرنے کو اسی کو بولا ہوگا انہوں نے. اچھا یہ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سوچ رہے ہو کہ ایسا کرنے والے کہ یار یہ بکیا کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہے, یہ یوں کرنے والے نہیں, یوں تھوڑا سا وہ یوں, یہ ان کو شاید ایسا سوچ آتی ہوگی کہ یار اتنے سارے نمازی, ان کو نہیں پتہ کہ یوں کرتے ہیں, نہیں ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ دوسرے غلط کر رہے ہیں. وہ دیکھا دیکھی اصل وہ یوں نوٹیں گننا سب کو آتی ہیں, نہیں آتا تو نماز پڑھنا نہیں آتا, کیا کریں. بابا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں نا, جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے, سیکھ کر نہیں پڑھ رہے. نماز سیکھ کر پڑھنا کچھ اور ہوگا, نماز دیکھ کر پڑھنا کچھ اور ہوگا. اور ہماری جو اکثریت جو نمازی بھی ہے نا, اس نے بھی نماز دیکھ کر ہی وہ پڑھتے ہیں, نماز سیکھ کر نہیں پڑھی. نماز سیکھیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز سکھائی جاتی ہے الحمدللہ. نماز فیضان نماز کورس, اس کو ملک و بیرون ملک میں مزید اس کو نافذ کریں, ہمارے ذمہ داران اس کو نافذ کریں. کورسز کی جو مجالس ہیں یہ اس کو نافذ کرو. ماشاءاللہ دنیا بھر میں یہ فیضان نماز کورس ہمارا اچھے طریقے سے ہو بھی رہا ہے, مگر جتنے اسلام پہ محروم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی نماز سیکھنے کی طرف ضرور توجہ کریں. 7 دن کا فیضان نماز کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو آئے دن ہوتا رہتا ہے, دیگر مقامات دیگر شہروں میں بھی ہوتا ہے, دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہوگا. تو جہاں جہاں دعوت اسلامی کے یہ کورسز ہوتے ہیں وہاں ضرور آپ حصہ لیں, بلکہ اب تو آن لائن بھی ہوتا ہے,
آپ جب چاہیں جس ٹائم پر چاہیں جتنے بجے چاہیں آپ آن لائن پر یہ نماز فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں. اور بولو آج 21 دین تاریخ سیکھنا کتنا آسان ہو گیا یار. پہلے کیسے کیسے سفر لوگ کرتے تھے, اتنا آسان ہو گیا, لیکن پھر بھی بس فرصت نہیں ہے. مجھے اب ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ تو نہیں ہے لیکن سنا کافی ہے. اب آن لائن گیم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں, یعنی یہ دنیا بھر میں کئی لوگ, جو میں سمجھا ہوں وہ صرف عرض کر رہا ہوں, دنیا میں کئی جگہ پر لوگ جیسا کہ موبائل پر یہ نیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو کر کوئی ان کے ہوگا کوئی نظام, تو یہ آن لائن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شاید یہ گیم کھیلتے ہیں, اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں ان کے. تو آن لائن گیم کھیلنے کے لیے ایک تعداد ہے جس کے پاس ٹائم ہے, لیکن آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے, آن لائن نماز سیکھنے کے لیے, آن لائن دین سیکھنے کے لیے, وہ بھی دعوت اسلامی, مطلب بالکل آپ کے ٹائم میں اور آپ کی سہولت کے مطابق, ایز پر یور فیسلٹی, ایز پر یور چوائس. الحمدللہ وی پرووائڈ سروس. تو ہم سروس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, پھر بھی ایک تعداد ہے جو نہیں لے رہی. اس میں ہمارے مبلغین, نگران اور ذمہ داران جو ہیں آل اوور دا ورلڈ, میں ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہو جو اس طرح اپڈیٹس نہ ہو ہماری آن لائن سروسز سے, یا اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, شاید اس سے زیادہ اپڈیٹ نہ ہو. تو کائنڈلی آپ اس میں اپنی خدمات انجام دیں اور اس کو اپڈیٹس دیں اپنے جتنے بھی آپ کے آگے پیچھے کے لوگ ہیں, تاکہ ان کو اویئرنیس ہو, معلومات حاصل ہو کہ ہم کس طرح یہ آن لائن کے ذریعے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. بلکہ آن لائن کا جو شعبہ ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی مطلب کہ اگر پاسبلٹی ہے تو ود ان 29 to 30 سیکنڈ ایک کمپریہنسو قسم کا ایک اچھا سا شارٹ آپ پرومو بنا دیں, ایک اس کی تشہیری چیز بنا دیں, تو وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے دنیا بھر میں وائرل ہو جائے اور آپ کے پاس بہت سارے اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ ریکویسٹ آ جائیں گی. کیونکہ انفارمیشن وار ہے, جس نے اپنی انفارمیشن جتنی زیادہ سرکولیٹ کی انشاءاللہ اس کی طرف اس قدر فلو بڑھتا ہے. جی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چونکہ اوورسیز کا یہ کورس جاری ہے, مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا اسٹال جو ہے نا یہاں لگا ہوا ہے, تو جو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہیں وہ یہیں پر براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں, اور فیس بک پیج پر بھی اور اسی طرح ویب سائٹ پر بھی ان کے لنک ہیں, آپ ان سے بھی تفصیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو فیضان نماز کورس کا جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر مہینے کی پہلی 1, 11 اور 21 یہ 3 تاریخوں میں نئے کورس کا آغاز ہوتا ہے. تو آج ہی فیضان نماز کورس کا فیضان مدینہ میں آغاز ہوا ہے. نیکسٹ کورس جو ہے وہ اکتوبر کی پہلی تاریخ سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا. جو آج ایڈمیشن لینا چاہیں تو آج بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر فیس بک مدنی چینل لائیو پر سوالات آئیں کچھ, تو ایک سوال ہے سید عبدالغنی کا, ہم اپنے بچوں کو قبر کے سوالات کیسے سکھائیں؟ سوالات تو پتہ ہیں, جوابات آپ سکھا دیں. یہ کوئی ٹیکنیک ہے, اسے سوالات پتہ ہے جوابات میں سکھا دوں. جوابات تو آپ کو آتے ہوں گے نا, جب سوالات آپ نے یاد کیے تو ساتھ میں جوابات بھی لکھے ہوتے ہیں کتاب میں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے کہ بچوں کو اپنے سوالات سکھائے, اور جوابات بھی امید ہے سکھا دیے ہوں گے, خالی سوالات تو نہیں سکھائے ہوں گے. جوابات نہیں سکھائے تو سکھا دیجئے. پہلا سوال جو قبر میں جو مشہور ہیں جو سوالات کہ مر رب کا, تیرا رب کون ہے, تو جواب ہوگا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے, تو جواب ہے دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر ایک جلوہ دکھایا جائے گا, ایک چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا
ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ درست جوابات ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں قبر میں بھی یاد رہیں۔ اب یہاں جیتے جی یاد نہیں ہے، پہلے تو بچوں کو یہ کوئی سادات کا گھرانہ ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اور ویسے پہلے بچوں کو سوال جواب قبر کے سکھائے جاتے تھے باقاعدہ۔ اب تو بچوں کے نہ باپ کو پتہ ہے نہ دادے کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہے نہ نانی کو پتہ ہے کہ قبر میں سوالات کیا ہوں گے، جوابات کیا ہوں گے۔ یعنی کہ دنیاوی امتحان میں سوالات امکانی سوالات ہوتے ہیں، امکانی سوالات امپورٹنٹس کیا بولتے ہیں اس کو؟ ویسے ایکسپیکٹڈ کوسچن ہوتے ہیں، متوقع سوالات۔ متوقع سوالات، ایکسپیکٹڈ کوسچن جو ہوتے ہیں یہ بھی پتہ ہوتے ہیں طلباء کو، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، ان کے جوابات کے لیے راتیں ہیں، جاگتے ہیں، نیند اڑانے والی گولیاں کھاتے ہوں گے کہ کس طرح یہ جواب تیار ہو جائیں۔ پھر کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ سوالات آئیں، نہیں بھی آتے ہوں گے، جو تیاری کی اس سے ہٹ کے سوالات آتے ہوں گے اور بالکل آزمائش پڑ جاتی ہوگی۔ لیکن دیکھو قبر کے سوالات بتا دیے گئے کہ یہ سوالات ہوں گے، اور جوابات بھی بتا دیے گئے کہ یہ جوابات دے گا تو پاس ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ نہ ہم کو سوالات پتہ ہیں نہ جوابات پتہ ہیں۔ چلو آج سن بھی لیے تو یہ تھوڑی یاد ہو گئے، یاد کرنے کے لیے تو سر کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، رٹنا ہوگا اس کو۔ آپ نے جو سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، تو کیا یہ سوالات اور یہ جوابات ہم نے یاد کرا دیے کہ سوال یہ ہوگا کہ من ربو کا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ربی اللہ، یہ ہم نے سکھا دیا۔ کیا یہ اسی کو قبر کے سوالات اور جوابات کا سکھانا، یا قبر کے سوالات اور کے جوابات کی تیاری کروانا اس جواب یاد کرانے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ اس کو کچھ اور بھی اس میں تشریح ہے اس کی؟ تو اس کے بھی فوائد کا تو انکار نہیں۔ جی بالکل درست۔ جیسے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے نا سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی عادت ڈالو، جب بھی کوئی چیز دے تو سیدھا ہاتھ بڑھایا کرو، تاکہ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے تو تمہارا سیدھا یاد اٹھے۔ عادت ہوگی تو سیدھا اٹھے گا، یہاں تو الٹا ہی اٹھ رہا ہے آج بالکل۔ یعنی کہ چاہے برسوں کسی کو مذہبی ماحول میں گزر گئے ہوں، بڑے کتنا ہی وہ دین پڑھ لیا ہو اس نے، ایک جنرل مطلب میں بات کرتا ہوں، جیسے ادھر سے کوئی چیز دے گا نا تو یہ ادھر سے لے لے گا، ادھر سے دے گا تو سیدھے ہاتھ سے لے لے گا۔ یہ سیدھے ہاتھ سے اس لیے نہیں لے گا کہ سنت ہے، آسانی ہے اس میں، لے لے گا، ورنہ ادھر سے یوں لے لے گا۔ کوئی اسی طرح دینا ہے تو ادھر ہے تو ادھر دے دیا، ادھر ہے تو یوں دے دیا، تھوڑا یوں کر کے نہیں دے گا۔ یہ عام مطلب مجھے تو لگتا ہے 99% اس میں مبتلا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اعمال نامے کے لیے اگر سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا تو ہوگا کیا؟ الٹے ہاتھ میں تو گناہ گاروں کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہر سنت پر عمل کرنا ہے، جس سے جتنا بن پڑے وہ کرے۔ اور یہ سیدھے الٹے ہاتھ والا جو میں نے عرض کیا نا، کھانے پینے میں بھی یہی حال ہے، کھانا کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے، پھر یوں ہاتھ رکھتے ہیں، نوالا اتنا بڑا لیتے ہیں، پورا منہ میں داخل نہیں ہو پاتا، منہ سے بڑا نوالا لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا، اسٹیئرس کر رہا ہوں، پورا جاتا نہیں ہے منہ میں، کچھ گر جاتا ہے، تو اب الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھنا، آپ کی عادت تو نہیں ہے ایسی، پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن عادت ہوتی ہے۔ تو نوالے چھوٹے لے آدمی کے گرے کائے کو، تو یوں رکھتے ہیں بیچارے۔ خیر اب رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ لیتے ہیں تو گرتا ہے نا۔ چھوٹا نوالا ہوگا تو یہ نہیں پتا ہوتا چھوٹا نوالا بولتے کس کو،
ये भी हकीकत है, पता नहीं होता कि छोटा निवाला बोलते किसको है। अल्लाह। बहरहाल सीधे हाथ से लेने देने की आदत बनाएं और खाने पीने की, उल्टे हाथ से नहीं डालना एक दाना भी मुंह में, न पानी पीना है। खाना खा रहे हैं सीधा हाथ आलूद है, सना हुआ शोरबे वगैरह से, मतलब तो वो फिर उल्टे हाथ से पानी पी रहे होते हैं, या थोड़ा यूँ उंगली से टच कर देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं, तो वो तो वैसे ही आपका हाथ का बदन में कनेक्शन तो पहुंच ही रहा है, तो ये उल्टे हाथ में भी पहुंच रहा है कनेक्शन, यहाँ से देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सीधे हाथ से इस तरह पकड़े कि वो उल्टा हाथ हट भी जाए तो गिरे नहीं, सीधे हाथ से पकड़ कर खाना पीना लेना देना, इसकी आदत बनाइए। अभी ज़हन बनता भी होगा तो फिर भूल जाते होंगे, और सीरियस लेना पड़ेगा, मुझे कर रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीहा सित्ता के एक रावी हैं इब्न हारून रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सिका बुज़ुर्ग हैं। इनके हालात में ये लिखा है कि जब विसाल के बाद कब्र में गए तो सवालात हुए, तो ख्वाब में इन्होंने बताया होगा, जब मुनकर नकीर ने इनसे सवालात किए मर रब्बुका मा दीनुका, तो इस पर इन्होंने कहा कि मुझसे सवाल कर रहे हो, हालांकि मैं 80 साल से लोगों को ये जवाबात, सवालात और उनके जवाबात सिखा रहा हूँ। तो गैब से आवाज़ आई कि मेरे बंदे ने सच कहा है, तो फिर उनसे सवालात नहीं किए गए। सीखना सिखाना फ़ायदेमंद तो है ज़रा, बेशक। एक सवाल आया है, कुछ लोगों को नेकी की दावत देने जाते हैं तो सामने से कहा जाता है कि अल्लाह की पुलिस आ गई, और इस तरह का दूसरा उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसा कहना कैसा, और फिर जो नेकी की दावत देने गए हैं वो इस तरह के मामले को किस तरह हैंडल करें, उनको टेकल कैसे करें। यूट्यूब पर एक सवाल आया है मोहसिन भाई का। ये नेकी की दावत देने वालों का बाज़ों का मजाक तो लोग उड़ाते हैं, नहीं उड़ाना चाहिए, दिल आज़ार बात है, और मुसलमान की दिल आज़ारी गुनाह, सख्त गुनाह है। तौबा भी करें, जिसका दिल दुखाया हो उससे मुआफ़ी भी मांग लें, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह की पुलिस आ गई, ये जुमला कहना कैसा, ये भी सवाल था। कुफ्र तो नहीं है ये, कुफ्र नहीं है ये, यहाँ अल्लाह की तौहीन या अल्लाह पर एतराज़ नहीं पाया जा रहा। ये जो कुछ बोल रहे हैं बंदों को बोल रहे हैं, तो पुलिस वाले भी अल्लाह के बंदे ही हैं ना, फौजी भी अल्लाह के बंदे हैं। ठीक, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा पैदा किए जाएंगे, एक सवाल आया है। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा उठा लिए गए, यानी कि एक लम्हे के लिए भी मौत जो है वो हाजिर नहीं हुई इनके पास, तो ये दोबारा पैदा नहीं होंगे बल्कि तशरीफ़ ले आएंगे, उतरेंगे आसमान से, नुज़ूल फरमाएंगे। नुज़ूल फरमाएंगे माने उतरेंगे आसमान से। मियाँ जुनेद का सवाल है, क्या अरबी के अल्फाज को इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं? अब जैसे अल्फाज आयतें इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते, वैसे अगर कोई आम दुनियावी गुफ्तगू है अरब, जैसे हम रोमन उर्दू तो वो, बाकी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रा के वो शरई अल्फाज हैं, इनको इंग्लिश में सुबहान अल्लाह ना लिखा जाए, तो वो एच है ना, वो तो वो हा नहीं है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह तो हा नहीं है। तो इस तरह के जो मखारिज हरूफ की अदायगियाँ हैं तो वो हरूफ तब्दील हो जाएंगे। और कुरान करीम को तो दुनिया की और ज़बान में लिखना, यानी कि इंग्लिश में या गुजराती में वगैरह, तो ये तो इसको भी उलमा ने तहरीफ लिखा है, तहरीफ करना कुरान करीम की ये हराम है। ना ये गुजराती और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, गुजराती बस ये बेचारे बोलते हैं कि हमको नहीं आता, तो आपको तो बहुत कुछ नहीं आता था, कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, सीख लिया ना, नोट गिनना भी नहीं आते थे, आखिर सीख लिया ना आपने, नोटों का पहचान भी आ गई, सब कुछ आ गया। नहीं आता तो कुरान करीम नहीं आता, हरूफ की पहचान नहीं आती, तो वो सीखें, भले जितनी भी उम्र हो गई, सीखना तो होगा, सवाब मिलेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए सीखें इसको। SMS के ज़रिए एक सवाल है कि कहते हैं कि मैं एक दुकान में काम करता हूँ
ہم کسی بھی کسٹمر سے سامان واپس نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ کیا کسی صحابی نے سامان واپس کرنے کے لیے دکان کھولی تھی جو ہم سامان واپس لیں؟ تو کیا مال واپس کرنے کا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ اس میں صورتیں، اس کی بعض صورتوں میں تو مال واپس لینا واجب ہو جائے گا، نہیں لے گا تو گناہ گار ہوگا. تو یہ صحابہ کرام پر ایک دم سے ڈال دینا، توبہ استغفر اللہ. بالکل صحابہ کرام میں بھی ایسے تبادلے تو ہوئے ہوں گے جہاں شریعت یا ویسے بھی اگر کوئی آ جاتا ہے اور کوئی سودے میں خرابی نہیں ہے، بولتا مجھے نہیں چاہیے، تو اب بھی احسان ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ لے، احسان ہے، وہ دے دے، اس کی دل جوئی کر لے، ہاں بھائی ٹھیک ہے نہیں چاہیے کوئی بات نہیں، یہ لو پیسے، دل خوش ہوگا، اس کا ثواب تو ملے گا نا. اس کو اقالہ بولتے ہیں. اقالہ. ہاں، اور اس میں حدیث میں اس کے لیے بشارت آئی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح واپسی لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. مسجد کے پیسے سے مسجد کے مستری کو کھانا کھلا سکتے ہیں کہ جو مسجد میں کام کر رہا ہے؟ اگر عرف ہے تو کھلا سکتے ہیں، عرف نہیں ہے تو نہیں کھلا سکیں گے. یا اجرت میں طے ہے کہ اجرت اتنی دیں گے اور 2 ٹائم کھانا کھلائیں گے یا 1 ٹائم کھانا کھلائیں گے تو نہیں ہوگی کہ کتنا کھانا کھائے گا. اصل میں عمومی طور پہ مسجد کے پیسوں میں اس کا عرف ہوتا بھی نہیں ہے. اگر انتظام کیا جاتا ہے تو وہ باہر سے ہی کسی کے ذریعے انتظام ہو گیا، ایک الگ بات ہے. تو اس کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے. مسجد کے جو پیسے ہوں اس کے ذریعے سے مستری کو کھانا کھلایا جائے. اس کی اجرت جو طے ہو گئی وہ اس کو دے دی جائے، اس میں سے اس کو کھانا ہوگا. یا آپ اپنے گھر سے کھانا کھلاتے ہیں تو ایک احسان ہوگا، یہ ثواب ملے گا. اچھا، ہمارے یہاں باپا ایک عرف یہ بھی ہے کہ مستری یا مزدور جو ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، دیہڑی جو لگاتا ہے، تو وہ جب کھانا کھانے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں کھانا کھا کے، تو کوئی 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس کا کیا ایک کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے؟ نہیں تو اس کی صورت یہ نا کہ مسجد میں اگر وہ کام کر رہا اور 1 گھنٹہ نکال کر آئے گا تو اس کو تاکید تو کی جا سکتی ہے نا کہ اتنی دیر میں آ جاؤ. جو بھی یعنی کہ ایک نارملی اتنا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ ہے تو اس کی کٹوتی کر لے تو خود ہی وقت پر آئے گا. اور کٹوتی کرنی پڑے گی. اگر اس نے عرف سے ہٹ کر تاخیر کر دی تو جتنا وقت اس نے تاخیر کی ہے اس کی اجرت مسجد کے چندے میں سے دے گا تو دینے والا خود پھنسے گا. اس میں ایک صورت ٹھیکے کی ہوتی ہے، ٹھیکیدار کو دیے ہوتے ہیں کام کہ اس نے کام لینا ہے، اس کو ٹھیکہ دے دیے اور رقم مقرر ہو جاتی ہے. تو اب مزدور اس کے ماتحت ہوتے ہیں، مسجد کے تحت نہیں ہوتے. مسجد والوں نے یا گھر بنانے والے نے اس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے تو اب اس کا میٹر ہے یہ. تو اور دوسری صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کے لیے مزدور کو رکھا ہے تو عرفاً جتنی دیر جانا ہوگا کھانے پینے کے لیے، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے لیے جا سکتا ہے. اس سے زائد جائے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور کٹوتی کی بھی صورتیں بنیں گی اس میں. کٹوتی وغیرہ کے تعلق سے یہ عرض ہے کہ بعض تو جیسے جو کام لے رہے ہیں مساجد کے یا اس طرح کے مذہبی اداروں کے، شاید ان کو بھی کٹوتی کا علم ہو، یہ بھی ضروری نہیں. اور جو لیبر کام کرنے کے لیے آئی ہے ان کے لیے اگر آپ کوئی کہہ بھی دے گا نا کٹوتی کو، ہمیں تھوڑے بہت ہمارے بعض ادارتی جو دعوت اسلامی کے شعبہ جاتے ہیں ان کے کچھ اس طرح کے تجربات ہیں. ہمیں جو مدنی چینل کا بھی اس معاملے میں ہے کہ جب نئی وہ ہم نے اجارے کیے تھے اسلامی بھائیوں سے، مختلف وہ چینل سے اور مختلف جگہوں سے آئے تھے، تو جب ہم انہیں کٹوتی کے بارے میں بتاتے تھے نا تو ان کے لیے بالکل نہیں بات. او ٹی سب کی سمجھ میں آتا ہے، اوور ٹائم او ٹی سب کو پتہ ہے. کٹوتی عموماً یہ او ٹی کٹوتی میں آج تک یہ ہے کہ ان کو او ٹی میں مسکراہٹ آ جاتی ہے، کٹوتی میں آف ہو جاتے ہیں. تو یہ باہر، حالانکہ یہ کچھ نہ کچھ ان کو تجربات ہوتے ہیں. تو ابھی عام لیبر جو ہے نا، بالکل مزدور، ان کو عموماً کٹوتی کا بھی بیچاروں کو نہیں سمجھ. اسی طرح یہ تو چلیں آپ نے مسجد یا مدرسہ یا اس طرح کی چیزوں کا، بھائی یہ فیکٹری میں جو ملازمت کرتے ہیں یا گھروں میں جو چوکیدار ہیں، مالی ہیں، یا گھروں میں ماسیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کام میں کوتاہیاں کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں. اب ان کی کٹوتی کوئی کر لے تو پھر یہ جو ملازم ہوتے ہیں نا، یہ سیٹھوں کی غیبت کرتے ہیں اور سیٹھوں کو بہت برا بھلا بولتے ہیں، ظالم ہے ظالم. یہ ملازمین کو خون چوستا ہے، خون.
تو ایسی باتیں کریں. اور اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ یار اس نے چھٹی کی تھی, لیٹ آیا تھا یا جو بھی تھا, کٹوتی تو ہوگی. تو کئی اداروں میں جگہوں پر ملازمین کو کٹوتی سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کو کٹوتی کیسے سمجھا دی جائے؟ آپ سمجھا رہے نا, صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ سمجھانا ہی ہے نا, تو سمجھ جاؤ بھائی. تو یہ بھی ایک مسئلہ شرعی, اور اجیر کو یہ مسئلہ سیکھنا چاہیے جو اجارہ کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, امپلائیز جو ہوتے ہیں, ان کو یہ سیکھنا چاہیے. یہ ان کے لیے بہت ضروری مسائل ہیں. اسی طرح جو وقف کا کام کرتے ہیں, مساجد کی ذمہ داری ہے, مدارس کی ذمہ داری ہے, یا اسی طرح جو بھی چندے کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو بھی اس طرح کے احکام و مسائل سیکھنے بہت ضروری ہیں. اس میں امیل سنت کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب اور چندے کے شرعی احکام, یہ 2 رسالے کتاب ہیں مقطعۃ المدینہ سے, اس کو ضرور حاصل کریں. انشاءاللہ اس سے بہت سادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے, اور گناہ سے بچ کر یہ نیک کام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اسی طرح وہ 50 ہے نا حلال کمائی کے, کیا ہیں ملازمین کے, حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول, یہ پڑھ لیں ماشاءاللہ. یہ بہت 1 2 3 کر کے بہترین, یہ ایک آسان کر کے رسالہ لکھا گیا ہے. پیارے صدر محمد طاہر طاری, پنجاب کے شہر پتن ضلع سے بات کر رہا ہوں. ابھی جو آپ سوال ہوا تھا اس میں آپ ہمارے تھے, جمعے کے دن ہمارے مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف پہ جو ہے نا تقریباً 4-5 اسلام بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, باقی جو ہے نا پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو بعد میں آنے والے اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ چلو پہلی صف میں خالی ہے تو وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم بھی اکثر ایسے دیکھتے ہیں, ابھی پہلی صف جو بالکل خالی ہوتی ہے پچھلے سائی صاحب کے سامنے بالکل بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم بھی جا کے سائڈ پہ نا پہلی صف پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہمارا یہ بیٹھنا جو ہے یہ اس پہ مدنی گلدستہ فرمائے کہ ہم ایسے بیٹھے کریں گے, پیچھے ہی بیٹھا کریں, پہلی صف میں نہ بیٹھا کریں. اگر خطبہ شروع نہیں ہوا ہے تو آگے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, خالی جگہ جہاں بھی ملے بندہ بیٹھ سکتا ہے, جبکہ کسی کو تکلیف نہ دینی پڑے. اگر خطبہ شروع ہو گیا تو بھلے آگے خالی جگہ ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ بیٹھ جانا ہے. کیسر اسلم کا سوال ہے, اگر مغرب کی نماز رہ جائے تو کیا عشاء کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر صاحب ترتیب ہے, یعنی اس پر 6 سے کم نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں, اتنی نمازیں, تو وہ جیسے عشاء سے پہلے وہ ساری کی ساری پڑھنی ہوں گی, اور اب وہ عشاء پڑھے تو مغرب رہ گئی ہے مثلاً, اور وہی اس کی اور ہے 6 نمازیں قضا ہو گئی نا, 6ٹھی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے نا, اس طرح 6 نمازیں قضا ہو گئی, تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا, تو اب کوئی 7ویں نماز قضا ہو گئی بالفرض, تو اب یہ کہ اس وقت کی نماز پہلے پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ جب تک یہ 6 سے کم 5 4 3 ہے نا تو کم ہو, تو یہ سب پہلے پڑھنی ہوں گی اور بعد میں اس وقت کی نماز پڑھنی ہوگی. البتہ اس وقت کی نماز کا وقت جا رہا ہو, اگر یہ اگلی نمازیں پڑھیں گا تو یہ بھی قضا ہو جائے گی, تو اب یہ کہ وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں. تو عشاء میں تو کافی وقت ہوتا ہے, اگر وقت کافی ہے تو مغرب کی نماز پہلے پڑھ لے, بھلے جماعت جا رہی ہو پڑھ لے پہلے مغرب کے فرض قضا. ویسے بھی اگر یعنی ایک تصور یہ ہوتا ہے نا, ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب مغرب کی نکل گئی ہے تو کیا دوسرے دن مغرب کے وقت میں اس کی قضا کرنی ہے, یا عشاء کے وقت میں بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ تو اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو بھی عشاء کے وقت میں اس مغرب کی نماز قضا کر سکتا ہے. مدنی مذاکرہ میں یا سیدی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40ویں میں نیا سوٹ سلوا کر پہننا چاہیے, برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط رسم ہے, نئے سوٹ کی ضرورت نہیں ہے, پہن لیا تو منع بھی نہیں ہے اور نہ پہنا تو حرج بھی نہیں ہے, ایسا ہے ہی نہیں کچھ, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سب کر لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ اب بس میں قرآن پاک سن رہے تھے ایئر فون سے اور آیت سجدہ آ گیا, تو کیا سر کو جھکا لینے سے سجدہ مانا جائے گا یا پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ریکارڈ چل رہی ہے تو اس سے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا, سر جھکانے کی
कोई फॉर्मेलिटी करने की भी हाजत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये पिछले हफ्ते का जो रिसाला था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात, तो पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद पढ़ने सुनने वालों की जो मिली है 6,07,109, इस्लामी बहनें 3,98,612 और बैन अल-अक़वामी इस्लामी भाई 27,564, बैन अल-अक़वामी इस्लामी बहनें 4,224 और टोटल तकरीबन 10,37,509। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तादाद है भी, लेकिन 11 लाख से नीचे आ गए। बाबा 11 लाख तो टारगेट है ना हमारा भी। हाँ, पहले 11 लाख हो चुका था। पिछला रिसाला जो था ना जी उसमें हुआ था, और वो रिसाले के शायद 19 पेज थे, आपने उसी को या बाकी 23 रखा थे, और अब ये 43 नहीं, इसके पेज ज़्यादा थे यार, इसके करामात इमाम हुसैन के ज़्यादा पेज थे, लेकिन ये तादाद जो है ना इस उस 11 लाख से ज़्यादा है इन मानों कर। माशाअल्लाह, मरहबा। तो अब ये 11 लाख का अपना हदफ तो पूरा हो ही चुका है। अब ये कि माशाअल्लाह ये पढ़ना सीखते जा रहे हैं अपने ना, इनको 12वीं की बरकतें भी लेना शुरू कर दें, सुभान अल्लाह, 12 लाख का अदब कर दें। सुभान अल्लाह। तो अपनी हिर्स तो बढ़नी चाहिए। सवाब की हिर्स अगर कम हो गई तो फिर अपना बनेगा क्या यार। और भाई बैरून मुल्क वाले भी है ना, अगर ये आप फरमा दें तो इंशाअल्लाह ये साफ सुस्ते हैं यार, इनके बहुत थोड़े आते हैं। ये खुद जो आए में पता नहीं, ये भी इनको पता भी नहीं चलता होगा हफ्तावार रिसाला आता है कि नहीं आता है। बाज़ों को पता चलता होगा, बाज़ों को नहीं चलता होगा, तो पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे, सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे। तो सब के सब ये जहन बना लें कि ये रिसाला, अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है यार, पता चल ही जाता होगा। ये ना पता चले तो किसी से मालूम कर लिया करें। और बैन अल-अक़वामी इस्लामी भाई जो है ना, ये भी पढ़ लिया करें, इस्लामी बहनें भी पढ़ लिया करें और कारकर्दगी भी दिया करें। आपके बहुत थोड़े होते हैं। देखो पाकिस्तान में इस्लामी भाई 6,07,109 और बैन अल-अक़वामी सिर्फ 27,564। इस्लामी बहनें भी कितनी, 3,98,612, तकरीबन 4 लाख, जबकि बैन अल-अक़वामी इस्लामी बहनें सिर्फ 4,224। कितना फ़र्क है। इसको थोड़ा एक तरफ 4 लाख, एक तरफ 4,000। थोड़ी सी अगर इस पर हमारे ओवरसीज़ इस्लामी भाई जितने भी हैं बैरून मुल्क के, तो तवज्जो करें। दुनिया के कई मुल्कों में ट्रैफिक इतना लोड है, ट्रैफिक का इतना लोड है, यानी 3-3, 4-4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर एक तादाद है जिसकी गाड़ियों में गुजरते हैं। और हमें इस रिसालों के सूरत में ऑडियो रिसाला हमारे पास मौजूद है आवाज़ की सूरत में, तो ये हज़ारों या मुबालगा ना हो तो लाखों इस्लामी भाई दुनिया भर में इनके 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट गाड़ी में, बस में वगैरह वगैरह गुज़रते होंगे, इवन कि वो ड्राइव करते हों या ना करते हों। तो अगर आप ऑडियो रिसाले पर भी ध्यान दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये शायद लाखों की तादाद हम बढ़ा सकते हैं, हज़ारों तो बढ़ेंगे। अगर आपने अपने इज्तिमात वगैरह में तरकीब शुरू कर दी या इस तरह आप मैसेज कर दिया कि अगर आप ये सुन लें तो मुमकिन है कि ये काम बन जाए। बिल्कुल, इसको बढ़ाते रहें, आगे फॉरवर्ड करते रहें और तरगीब की भी तरकीब रखेंगे तो इंशाअल्लाह वो बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि वहाँ वैसे भी इतना माहौल नहीं बन पाता जितना पाकिस्तान में, एक इस्लामी मुल्क है ज़रा पाकिस्तान, बाहर ममालिक में अक्सर गैर मुस्लिमों की मतलब मेजॉरिटी है, तो वहाँ के माहौल में यहाँ के माहौल में फ़र्क होता है। तो आप ये रिसाला एक इल्म दीन हासिल करने का अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रिया है और अच्छा ज़रिया है। इसको आप लीजिए, फॉलो कीजिए इसको। इसमें एक बड़ी तादाद है जो उर्दू पढ़ नहीं सकती मगर उर्दू समझ लेती है, तो उनको भी ये ऑडियो जो रिसाला है ना, ऑडियो बुकलेट, ये इंशाअल्लाह ऑडियो बुक है, ये आप के लिए इजी भी रहेगा किसी हद तक। मेरी दरख्वास्त है मजलिस जो हमारी है बैरून मुल्क की मजलिस, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर जैसे आज अनाउंस हो रहा है
ٹوڈے سیٹرڈے، اگر یہ ایک اعلان منڈے کو وائرل کر دیں اور ایک اعلان یہ وینسڈے یا تھرسڈے کو اس طرح وائرل کر دیں کہ اگر آپ نے اب تک اس رسالے کو نہیں پڑھا یا سنا تو کائنڈلی اس کو پڑھ اور سن لیں اور اس کی کارکردگی امیجیٹلی بھیجیں. تو اگر یہ 2 دفعہ ریمائنڈر سسٹم اگر ایکٹیویٹ ہو گیا نا، ایون پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر ہو، تو اگر یہ ریمائنڈر سسٹم اگر ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہمارے آفیسز و مکاتب سے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 12 لاکھ یا اس سے زیادہ کا ہم ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مجلس اپنی بھی خبر رکھے کہ ہم میں سے کس کس نے پڑھا ہے جی اور یا سنا ہے، تو مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان رسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان رسائل سے متعلق دعائیں بھی آتی ہیں امیر علیہ سنت کی. آئیے آپ کو اسی ہفتے جس رسالے کا ابھی اعلان ہوا جو ہے اس کی ابھی اعلان نہیں ہوا ہے جی اس ہفتے کا رسالے کا. اس ہفتے کا رسالہ ہے صلح کروانے کے فضائل. یہ ہمارے ہاں صلح کو سلو بولتے ہیں. سلو، واٹ از سلو؟ لام ساکن ہے، لام پر وہ جزم ہے، تو صلح ہاں پر بھی جزم ہے. صلح صحیح تلفظ ہے. صلح یہ عربی لفظ ہے. سلو یہ اس کا تلفظ نہیں ہے، اس سلو بولتے ہیں. سلو لام پہ لام کو پیش پڑھتے ہیں. جی یہ صحیح نہیں ہے، ہاں ساکن نہیں ہے. ہاں ساکن ہے. عربی میں ساکن نہیں بنے گا، جو بھی اس کا اعراب ہوگا اس کے اعتبار سے بنے گا. اردو میں کیا پڑھیں گے اس کو؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی پڑھیں گے. تو جب عربی بولنے لگیں گے تو وہ زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو. والصلح خیر. والصلح خیر. ہاں یہ آیت تو ہے. تو وہاں تو بس صلح ہی پڑھیں گے ظاہر. اور جب صرف صلح پر وقف آئے گا تو پھر صلح، جب صلح لکھا ہو اور وقف آئے. اصل میں بہت مشکل ہے اس طریقے سے جو ہے نا، ایک طریقے عام طور پہ جب اس میں ہوتا ہے تو وہ صلحو پڑھتے ہیں یا صلح پڑھتے ہیں. سلو کہتے ہیں ہمارے. جی میں نے یہاں نوٹ کیا. صلح عام ہے بالکل. سلو صلح بھی بولتے ہیں، صلح کروا دیا آپس میں. سلے بھی بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے نوٹ کیا کہ سلو بولتے ہیں ہمارے یہاں. سلو تو صحیح تلفظ بہرحال یہ کہ وہ یہ کہ لام ساکن ہے، تو اردو میں صلح، اور یہ اصل لفظ عربی ہے. تو اردو میں جب بولیں صلح، اب صلح میں ہے تکلف سے بولنے میں، تو جس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ اردو دان جو بولتے ہو نا اس طرح بولا جائے. اردو دان طبقہ یہ بھی کہاں سے ڈھونڈنے گئے. اس ہفتے بہرحال یہ کہ اس ہفتے کا رسالہ صلح کروانے کے فضائل، اور اس کے پیج ہیں 43. ہدیہ پاکستان میں 15 روپے. دعائے اتار. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ پاک قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ صلح کروانے کے فضائل کے 43 صفحات پڑھ یا سن لے، علم دین کے لیے اس کا سینہ کھول دے اور اس کو بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. میرا سوال ہے کہ جس کے گناہ اور ثواب برابر ہو جائیں گے تو اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ تو اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ آپ کی کتاب ہے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، چاہے ایک ہی زیادہ ہو تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، چاہے ایک ہی ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی جب اللہ کی رحمت نہ ہوئی خاص اس کے اوپر. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو وہ آراف والوں میں سے ہوگا، یعنی جنت و دوزخ کے درمیان جو مقام ہوگا اس میں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی رحمت پر ہے. دیگر کئی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا.
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये एक पर्ची एक इस्लाम भाई ने दिखाई थी, हज 1440 से वापसी पर किसी महजूर मदीना के गले में पड़े हुए मुरझाए हुए फूलों के यादगार हार। तो ये महजूर मदीना से क्या मुराद है? महजूर बने हिजर का मारा, जुदा, जो मदीने से जुदा हो गया वो महजूर है लुगत के एतबार से, यानी कि मदीने से जुदाई जो जिसकी हो गई हो वो महजूर मदीना भी कह सकते हैं इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ जो है कुछ इस्लामी भाई हैं जो कि सूडान से आए हुए हैं और कुछ बात अर्ज़ करना चाहते हैं, और भी इस्लामी भाई कुछ सवाल जो है वो अर्ज़ करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना अम्मार अली मोहम्मद मिन सूदान। माशाअल्लाह। इदा समहत ली या सीदी अन अक़ूलु फ़ीका शैउन क़लील। ये जो कह रहे हैं इसका तर्जुमा हो जाए कुछ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अम्मार अली ये सूडान से तशरीफ़ लाए हैं और ये आपकी अमीर सुन्नत दमत बरकत आलिया की तारीफ़ में कुछ ये अर्ज़ कर रहे हैं। नक़ूलु फ़ीक या मन अतैनाका। फरमा रहे हैं कि आप वो ज़ात हैं कि जिनके पास हम सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। या मन अतैनाका मुतअल्लिमा। हम आपके पास सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। फ़अन्त अल्लज़ी युस्क़ा बिवजहिही आतिशा। आप बिलाशुबा वो ज़ात हैं
کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر پیاسا اپنی پیاس کو بجھاتا ہے. وجعلت اسد عمران. سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے حاجی عمران کو شیر کہا. ان کو بولو کوئی سوال کرے میرے فضائل وہ بھی یار مجھے ڈائریکٹ ولذلك اس کی نقول ضرورت نہیں. سوال بولو آپ کوئی سوال کریں مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو ان کو میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ بھی ان کو سمجھائیں کہ میری تعریف میرے سامنے آپ کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے. وإن شاء الله نقول لك إني أحبك تمام الحب. فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محبت کی وجہ سے عرض کیا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہاں دشمنی میں کہیں گے لیکن اس کی حاجت نہیں ہے مطلب مناسب بھی نہیں ہے. ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے پھر سوشل میڈیا والوں کو کام مل جائے گا کہ سامنے اپنے قصیدے سنتا ہے. ولذلك نقول في هدف الدعوة المدنية علي محاولة إصلاح نفسي وجميع إناس العالم إن شاء الله. انشاءاللہ. انہوں نے عربی میں جو ہے مدنی مقصد بیان کیا, اردو میں کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے سوڈان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی. اب یوگانڈا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو ہے کچھ عرض کریں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ibrahim Umar Atari from Uganda. MashaAllah. Amir Ahil Sunnah Damat Barakatumul Aliyah. My question goes like this. If I stand in a salah with the Jamaat, I stand in a prayers with the Jamaat, is it necessary for us to meet shoulder to shoulder or our legs should attach? Is it a must? Or if my leg or my shoulder does not attach with my neighbor, is it a sin or it is not a sin? Insha'Allah Azza wa Jal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صدیق اتاری ہے, ان کا نام محمد عمر اتاری ہے, اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں جماعت میں کھڑا ہوں اور دوسرے میرے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ میرا کندھا ٹچ نہ ہو یا میرا پاؤں ٹچ نہ ہو تو کیا اس میں میرے لیے گناہ ہوگا, یا مطلب ہے کہ اس میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی ارشاد فرما دیں. عبدالربیب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ساتھ یہ بھی سوال تھا کہ کیا یہ کاندھے سے کاندھا ٹچ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ لکھا منڈے سے منڈا چھل رہا ہو. اس کے معنی ہے کہ شولڈر سے شولڈر جو ہے یہ یعنی کہ خالی ٹچ ہونا نہیں ہے, وہ گھس رہا ہو رگڑ کھا رہا ہو, یہ لکھا ہے. اور یہ یعنی کہ کندھے سے کندھا اس طرح ملانا یہ
वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नेपाल से इस्लामी भाई जो है वो फैज़ान मदीना में हाजिर हुए, ये कुछ बात अर्ज करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। म मोहम्मद शम्स अत्तारी नेपालबाट अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया समक्ष म हाजिर भएको छु। मेरो सवाल यो छ कि दावत इस्लामीमा सदाए मदीना सबभन्दा पहिला कसले लगाए र यो कसरी सुरु भयो? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी है और मैं नेपाल से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ये हमारे शम्स अत्तारी हैं और ये हमारे नेपाल मुशावरत के निगरान हैं। तो ये सवाल अर्ज़ फरमा रहे हैं कि दावत इस्लामी में सदाए मदीना कब से शुरू हुई और इसको पहले किस इस्लामी भाई ने सदाए मदीना लगाया, और साथ ही साथ मैं नेपाली में मदनी मकसद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पेश सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। तो ये नेपाली में मदनी मकसद: मलाई आफ्नो र सारा संसारका मानिसहरूको सुधारको लागि प्रयास गर्नु छ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जज़ाकल्लाह खैर। वैयाकुम। माशाअल्लाह। सदाए मदीना कब शुरू हुई दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, इसका तो मुझे भी याद नहीं है। वह बहुत पुराना, बहुत साल हो गए। मैं जब से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया हूँ तब से तो मैं सुन ही रहा हूँ। 91 से तो मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ इलाके में फजर में जगाने का। उस वक्त हम मेगाफोन के ज़रिए भी हमारी तराकीब होती थी, लेकिन अब तो खैर वो नहीं है, लेकिन उस वक्त से मैं तो देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो माहनामा फैज़ान मदीना का हमारा हफ्तावार सिलसिला होता है कि वो इस्लाम भाई जिन्होंने ईयरली बुकिंग कराई है माहनामा फैज़ान मदीना की, तो उनके जो नाम हमारे पास आते हैं तो इसमें कुरानदाजी का सिलसिला होता है वीकली, और जिनकी कुरानदाजी में नाम निकलता है उनको मुख्तलिफ तबरुकात जो है वो पेश किए जाते हैं। आज जिनका नाम निकला है उनका ताल्लुक़ है हैदराबाद, हैदराबाद से ताल्लुक़ है। इनका नाम है मोहम्मद हनीफ़ अत्तारी और इनका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है 134685। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मुमकिन सूरत में इनको तबरुकात जो है वो पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।